شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد ما أصلف الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو ہمارا موضوع انشاءاللہ عبادت کے بارے میں ہوگا. تو یہ ماہ مبارک رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے میں عبادت زیادہ سے زیادہ انجام دے تو پروردگار اس مہینے کے برکت سے ہر مومن کی عبادت کو قبول کرے گا. تو انسان نماز کو قائم کرے، کیونکہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے. تو عبادت ہی یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ سب سے پہلے وضو کرے گا، اس کے بعد سجدے میں رکوع میں قیام میں کھڑا ہو جائے گا، سجدے میں جائے گا. تو پروردگار سے جب وہ ہم کلام ہوگا تو اپنے اندر ایک الگ کیفیت پائے گا کہ میرے اندر ایک روحانی کیفیت آ جائے گی. وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ میں جس پانی سے وضو کرتا ہوں آیا وہ پاک ہے یا نہیں ہے، میں جس لباس پہ نماز پڑھتا ہوں وہ کہیں حلال ہے یا کسی حرام میں ملوث تو نہیں ہو لباس، اور میں جس زمین پر سجدہ کر رہا ہوں وہ کسی کی غصبی تو نہیں ہے. جب میں دیکھوں گا کہ میں جن ہاتھوں کو بلند کر کے تکبیر کے لیے بلند کرتا ہوں آیا میرے یہ ہاتھ کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے. میں اپنے آنکھوں سے جب دیکھوں گا کہ میں نے اس آنکھوں سے کسی کی غلط نگاہ تو نہیں کی کسی کی طرف، اور میں جب سجدے میں جاؤں گا تو میرا سارا تکبر اور غرور خاک میں مل جائے گی، کیونکہ سب سے بلند اور بالا تر ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ نماز ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے. اور پروردگار عالم جو شخص نماز قائم کرتا ہے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ فرماتے رسول خدا کہ مجھے نماز سے اتنی محبت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھوکے یا پیاسے کے سامنے کھانا رکھا جائے یا پیاسے کے سامنے پانی رکھا جائے تو وہ اس کو پینے کے بعد پانی پینے کے بعد سیر ہو سکتا ہے، کھانا کھانے کے بعد اس کے پیٹ بھر سکتی ہے. مگر مجھے نماز یا عبادت سے اتنا لذت اور اتنا شوق ہے کہ جتنا میں عبادت انجام دوں میرا جی نہیں بھرتا. تو یہ عبادت ہی ہے جسے انبیاء نے انجام دیا ہے اور ان کے اوصیاء نے اور اماموں نے کثرت سے انجام دیا گیا. حضرت داؤد علیہ السلام جب عبادت کرتے تھے اس کے بعد پروردگار کہتا تھا کہ جب داؤد نماز سے فارغ ہوتے تو تسبیح و تحلیل انجام دیتے. پروردگار پہاڑوں کو اور پرندوں کو حکم دیتا تھا کہ جاؤ داؤد کے ساتھ تسبیح کرو، اللہ کی حمد و ثنا انجام دو ان کے ساتھ. اس کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کرتے، اور ایک دن اپنے گھوڑے کو کوئی کھانے دانت کی چکر میں تھے تو اس کے ظہر کی نماز سورج غروب ہوئی، پڑھ نہیں سکے. تو فرشتوں کو ہم دیکھی سورج کو پلٹا دو تاکہ میں نماز قائم کروں. تو حضرت سلیمان کے بھی سورج پلٹی اور اس نے نماز ادا کی، اس کے بعد سورج غروب ہو گئی. تو یہ عبادت کی اہمیت اتنی ہے کہ ہر نبی نے اور ہر امام نے اس کو زیادہ سے زیادہ انجام دیا. تو ہمیں بھی چاہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں یہ فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے، تو اس مہینے میں اچھے کام کرے اور اس سے نماز قائم کرے. سب سے زیادہ تو نماز کی اہمیت دے اور نماز کو اہمیت دے کہ جو بھی شخص نماز پڑھے گا اس کے گناہ اس مہینے میں معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو جو نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. مگر نماز ایسی ہو کہ اس کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف مرتکب نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھتا ہے پھر وہ گناہ کرتا ہے تو سمجھو کہ اس نے حقیقی نماز کو ادا ہی نہیں کیا. نماز کو ادا کرتے وقت انسان ہر طرح سے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے کہ میں اس رب کے سامنے
کھڑے ہو رہا ہوں، میں اس عبادت کی اس پروردگار سے ہم کلام ہوں، تو مجھے ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میں اس پروردگار، اس ہستی کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا فعل اور ایسا کام انجام نہ دیا جائے جو اس کے لیے ناگویر اور ناپسند ہو، بلکہ ایسا کام کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرے اور اس کو اپنے قریب بلا لے اور اس سے ہم کلام ہونے کے لیے مشتاق ہو جائے۔ تو ہمارے انبیاء نے بھی، ہمارے اوصیاء نے بھی عبادت کی زیادہ اہمیت دی ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اپنے بیٹوں کو، کے امام کی وصیت میں بھی ہے کہ اپنے بیٹوں کو، حسن حسین کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے بیٹوں کو جب وصیت کرتا ہے تو سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کو دیتے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، کیونکہ یہ کیا ہے؟ عمود الدین ہے، یہ دین کے ستون ہے۔ جب کسی بھی خیمے کا یا کسی بھی مکان کا ستون میں اہمیت اگر کوئی پابند ہو، اس میں مضبوطی نہ ہو تو وہ خیمہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کی رسیاں، اس کی شامیانے گر جاتی ہیں۔ تو نماز دین کا ستون ہے، تو اس لیے نماز کو قائم کرنا چاہیے، ہر ایک کو اس نماز کی اہمیت دی جائے۔ کہ ایک شخص ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایک عورت ہے، وہ نماز بڑی پابندی سے پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، مگر وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ صحیح اخلاق سے پیش نہیں آتی ہے، اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہے، تو رسول خدا نے کہا کہ وہ جہنمی ہے، اس کی کوئی عبادت کام نہیں آئی۔ اور ایک دفعہ کچھ گروہ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ، ایک خاتون ایسی ہے مگر صرف نماز پنجگانہ پڑھتی ہے، مگر اس کی زبان اور اس کے اخلاق سے اس کے ہمسائے اس کے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے ہمسائے اس سے خوش ہے، راضی ہے، کہا کہ یہ خاتون جنت میں جائے۔ نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ کے دوسرے کام انجام دیں جو اللہ کو ناپسند ہو، تو پھر وہ نماز کسی کام کی نہیں رہے گی۔ نماز کے ساتھ ہم اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ہم نمازی ہیں تو ہمارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پر ظلم نہ کرے، ہمسایوں کا خیال رکھے اور صلہ رحمی کا خیال رکھا جائے۔ ان سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عبادت کو انجام دیا جائے تو وہ عبادت قبول ہوگی۔ اس عبادت کو معراج المومن کہا جائے گا، کیونکہ نماز کیا ہے؟ معراج مومن ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، رسول خدا کی حدیث ہے کہ نماز میں مومن کی معراج ہے۔ ہر انبیاء کے لیے معراج نصیب ہوئی ہے اور مومن کی معراج نماز پہ رکھا گیا۔ تو جو شخص نماز کے قائم ہوتا ہے تو وہ اس معراج کے مقام پر ہوتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک مہینہ، اس مہینے میں سب سے زیادہ ہمیں موقع بھی ملتا ہے کہ اس عبادت کرنے کا، قرآن پڑھنے کا۔ تو اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اللہ کا ذکر و تسبیح و تحلیل کرے، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک مثال بن جائے۔ یہ عبادت جس کی مثال ہمیں اس جگہ میں ملتی کہ جب حضرت علی علیہ السلام کا سر سجدے میں تھا، ضربت لگی اور عبادت کے حالت میں امام حسین کربلا میں نماز کو قائم کیا، اپنے سب کچھ کو لٹا دیا۔ نماز کی اہمیت سے یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حالات جنگ میں بھی امام حسین نے نماز کو قائم کیا، اور ہمارے آخری آنے والا امام بھی سب سے پہلا کہ عظیم الشان نماز قائم کریں گے، جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز پڑھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے۔ تو یہ عبادت کا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دیا جائے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نماز قائم کرے، اور ہمارے اگر کوئی نمازیں قضا ہوئی تو اس مہینے میں اس نمازوں کو پڑھے دوبارہ، تاکہ ہمارے اپنی عبادت صحیح اور سالم اس پروردگار تک پہنچ جائے، اور قیامت کے دن ہمیں خوشی ہو جائے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ یعنی نماز کیا ہے؟ برائیوں سے بچا دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، خدا عالم قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ نماز ہی ہے جو برائیوں سے روکتی ہے۔ کہ کوئی شخص عبادت انجام دیتا ہے تو اسے نماز پڑھتے ہوئے کچھ دن اگر وہ برائی کرتے تو جب زیادہ تر نماز پڑھے گا تو وہ اس برائی سے بھی رک جائے گا، کیونکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روزانہ بندہ جاتا ہے تو وہ عبادت کرتا ہے تو اس کام سے جو برے کام ہے اس سے خود بخود چھٹ جائے گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے کوئی شخص کہتے ہیں کہ اور کوئی کسی کے گھر کے سامنے سے نہر جائے، وہ روزانہ 5 مرتبہ وہاں وہ شخص نہا لے تو اس کے جسم کے اندر کوئی میل اور وغیرہ رہ جائے گا؟ کہاں کی نہیں رہ جائیں گے، صحابہ نے کہا۔ تو کہاں یہ بھی اسی طرح کی اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز کے لیے وضو کرتے رہے تو اس کے اندر بھی کوئی گناہ نہیں رہ جائے گا۔ تو عبادت ہم لوگ جو انجام دے رہے پروردگار کے لیے، اس میں یہ کہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم اعلیٰ مقام پہ بھی اسی عبادت کے ذریعے
انبیاء اور اوصیاء کے قریب ہو سکتے ہیں. یہی عبادت ہے جس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب محراب عبادت میں ہوتی تو ایک ایسا نور ساطع ہوتا تھا کہ پورا مدینے کے گھروں میں روشنی آ جاتی. لوگ آتے تھے بھاگ کے رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کس وقت ایک روشنی آئی ہے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ سمجھو. جب لوگ وہاں پہ جاتے دیکھتے کہ حضرت فاطمہ محراب عبادت میں ہوتی. تو یہ ہستیاں جو مقدس تھی ان سے گناہ سرزد ہونے کا کوئی گمان بھی نہیں ہے، وہ بھی اہمیت دیتے اور اتنی عبادت انجام دیتے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے پاؤں پہ ورم پڑ جاتے، روایت میں کہ ورم پڑ جاتے، پھر بھی عبادت کرتے. عبد الملک جو اس وقت کے بادشاہ تھا، اس نے امام زین العابدین سے کہا کہ آپ تو امام ہے، آپ تو رسول کی اولاد ہے، آپ اتنی عبادت کرتے، آپ کے سجدے، آپ کے ماتھے پہ نشان پڑ گیا ہے، تو آپ کو اتنی اہم عبادت کی کیا ضرورت پڑی کہ آپ سے تو کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوتا ہے، پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ بالکل صحیح ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، مگر ہم جو عبادت اور سجدے کرتے وہ اللہ کی ان نعمت کا شکر ادا کرتے کہ خدا نے ہمیں اتنی نعمت عطا کی ہے، ہمارے خاندان میں، ہمارے اس میں رسالت اور امامت کو دیا ہے، اور ہم لوگوں کے امام اور پیشوے، اور اس کے علاوہ بھی لاکھوں نعمتیں پروردگار نے ہمیں دی ہے. تو ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کر کے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرتے. تو یہ ہستیاں جو عبادت کرتی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں بھی عبادت میں اور نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے، اور ہمارے آنے والے نسلوں کو بھی نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے. والحمدللہ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.